لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ طاہر القادری ٹھیک کہہ رہے تھے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ طاہر القادری ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمران خان صاحب۔ خان صاحب بہت شکریہ۔ کل ضمنی الیکشن ہے، آج آپ نے پریس کانفرنس میں وائٹ پیپر جاری کیا، کیا آپ کو خطرہ ہے کل پھر دھاندلی ہوگی؟ حامد، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے کوئی ہفتہ پہلے یہ نکالنا تھا وائٹ پیپر، لیکن وہ بارشیں بہت ہو رہی تھیں، ہمیں مٹیریل پورا نہیں آیا، تو اس لیے ہم نے تھوڑا ڈیلے کیا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس بائی الیکشن اور اس کے بعد جو لوکل باڈی الیکشن ہے ان سے پہلے یہ وائٹ پیپر لانا چاہتے تھے، کیونکہ دیکھیں قوم آگے تب بڑھتی ہے جب اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہے۔ پاکستان پھنسا ہوا ہے ایک ایسے الیکٹرل پروسیس میں جس میں سوائے 1970 کے جب الیکشن ہوتا ہے ساری باقی جو ہارتی ہیں پارٹیز کہتی ہیں دھاندلی ہوئی، اور ہوتی ہے، یہ نہیں کہ وہ ایسی بولتی ہیں۔ اب میں صرف دیکھنے والوں کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 400 الیکشن پٹیشنز ہیں جس میں تحریک انصاف کی صرف 64 ہے، یعنی 400 لوگوں نے اس الیکشن میں سمجھا ہے کہ یہ الیکشن فیئر نہیں ہوا، ان سے زیادتی ہوئی، اور وہ پٹیشنز ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جو ٹرائیبیونلز ہیں جن کے اندر ہماری ساری پٹیشنز جا رہی ہیں، ان کے اندر 10 سال سے فیصلہ نہیں ہوا، 5 سال سے فیصلے نہیں ہوتے، تو ٹرائیبیونلز کا مطلب کہ ہم پھر جو بھی الیکشن کی دھاندلی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم اس کو کیا کہتے ہیں مٹی ڈال دیں گے اس کے اوپر، اور پھر اگلے الیکشن میں مقابلہ یہ نہیں ہوگا کہ عوام کس کے ساتھ ہے، الیکشن یہ ہوگا کہ دھاندلی بہتر کون کر سکتا ہے۔ اس ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے تو صاف اور شفاف الیکشن تب ہوں گے جب ہم یہ پکڑیں گے کہ کیا کیا دھاندلی ہوئی ہیں، ان کو کیسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے، کیا قدم اٹھانے ہیں، کیسے بہتر الیکشن کروانا ہے۔ کہ ہندوستان میں 40 کروڑ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، وہاں دھاندلی نہیں ہوتی۔ اب تو چیف الیکشن کمیشنر بدل گیا ہے، تو ابھی بھی خطرہ ہے آپ کو؟ نہیں، اصل میں چیف الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں بہت کم ہے۔ ہندوستان کے اندر جو چیف الیکشن کمیشنر پرماننٹ آفس ہے، ان کا پرماننٹ سیکریٹریٹ ہے، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو لا سکتے ہیں، وہ ان کے نیچے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ ایک بڑا کمزور آفس ہے۔ چیف الیکشن کمیشن وہ تو فخر الدین ابراہیم کے اوپر تو ہمیں اعتماد تھا، لیکن جو پروونسز کے اندر الیکشن کمشنرز تھے وہ پروونسز نے سلیکٹ کیے ہوئے تھے، یعنی ان کے اپنے امپائر تھے۔ تو جو ہوا ہے بالکل الیکشن کمشنرز کی نالج سے ہوا ہے۔ آر اوز جو ریٹرننگ آفیسرز تھے، جو جوڈیشل آفیسرز تھے، یہ پوری طرح ملوث تھے اس میں، ہم نے ثابت کیا ہے۔ ہم نے وہاں ایسی ایسی چیزیں دکھائی ہیں کہ ایک سرگودا میں نواز شریف کا حلقہ جدھر وہ لڑے الیکشن، ہم نے ثبوت دیا ہے کہ ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر رجسٹرڈ ووٹس جو ہیں وہ 1500 ہیں، 8000 ووٹ پڑ گیا وہاں۔ تو کدھر تھے یہ ریٹرننگ آفیسر کو نہیں پتا چلا؟ 1500 رجسٹرڈ ووٹ ہے اور 8000 ووٹ پڑ گئے وہاں پہ۔ 8000 ووٹ پڑا ہے جدھر 1500 رجسٹرڈ ووٹ ہے۔ میرے حلقے میں کئی پولنگ سٹیشن میں 100% سے زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے۔ تو یہ کدھر تھے ریٹرننگ آفیسر؟ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے حلقے میں جو 100% سے زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے تو وہ تو ووٹ آپ کو پڑے ہوں گے نا؟ میں لاہور کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اگر تو وہ پڑے ہیں، اگر جہاں پہ یا صادق جیتے ہیں، میں الیکشن آ رہا ہوں، ہم نے وہ بھی ڈیٹیلز دی ہیں اچھا کہ 100% سے زیادہ ووٹ پڑ گئے۔ اب کدھر تھے یہ؟ ان کو کوئی نظر نہیں آیا کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، اس کو یہ روکنا ہے۔ اگر یہ کسی کا خیال ہے کہ الیکشنز میں جمہوریت ہے تو ہر تیسری دنیا کے ملک میں الیکشن ہوتا ہے۔ میں زمبابوے کی مثال دیتا ہوں، مگابے پچھلی 35 سال سے الیکشن کروا رہا ہے، اس نے مبارک کراتا تھا، صدام حسین کراتا تھا، گدافی، ایک طرح کے الیکشنز جب تک صاف اور شفاف نہ ہو ان کے اندر جمہوریت نہیں آتی۔ تو یہ کوشش ہم نے اس لیے نہیں کی کہ ری الیکشن ہو، اس لیے نہیں کہ ریزلٹس اوور ٹرن ہو جائیں، اس لیے کی ہے کہ کم از کم ہم سیکھیں تو صحیح کہ کیا غلطیاں ہوئی ہیں، ان کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں تاکہ اگلے الیکشن۔ تو اب کل ضمنی الیکشن ہے تو ایک دن میں الیکشن کمیشن کیا سیکھے گا اپنی غلطیوں سے؟ ایک دن تو بہت کم ہے غلطیوں کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے۔ نہیں، یہ تو ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے۔ اچھا، یعنی کہ ہم نے پورا اعتماد تھا ہمیں پہلی فخر الدین ابراہیم کے اوپر، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جو نیچے صوبہ کے اندر جو الیکشن کمیشنر ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے۔ اچھا، آپ فخر الدین ابراہیم صاحب کو بالکل اس میں بے گناہ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ
ان کی انٹیگریٹی کے اوپر مجھے شک نہیں ہے، لیکن ان کے وہ ایک تھے، بعد میں پتا چلا کہ 5 ہیں اور ان میں سے ایک ووٹ ان کی ہے، تو وہ باقی جو تھے وہ انہوں نے مل ملا کے دونوں پارٹیز نے اپنے رکھ دیے تھے۔ اچھا، اب آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ 4 حلقے جو ہیں وہ سپریم کورٹ ان کا نوٹس لے، آپ نے 4 حلقے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہاں پہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کا نوٹس لیا جائے۔ کیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ جوڈیشری کیا کرے ان 4 حلقوں میں، اور صرف وہی 4 حلقے کیوں؟ دیکھیں، میں آپ کو اس کے اوپر اس لیے ہم سپریم کورٹ کے اوپر پاس گئے کیونکہ سپریم کورٹ پہلی دفعہ اس ملک کے اندر آزاد عدالتوں کے نیچے الیکشن ہوا ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی عدالتیں آزاد نہیں تھیں، اور اگر آپ کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں، آپ کی الیکشن کمیشن کو وہ تحفظ نہیں دیتی۔ اس لیے جو بھی ڈکٹیٹرشپ میں الیکشنز ہوتے ہیں، وہ اس لیے جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے کیونکہ عدالتیں آزاد نہیں ہوتی، تو وہ جو بھی عدالتوں سے کروانا ہوتا ہے کروا لیتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا، اور میں بڑا فخر سمجھتا ہوں کہ ہم نے پوری محنت کی آزاد عدالتوں کے لیے۔ ہم سڑکوں پہ نکلے، میں جیل میں گیا، ہم نے الیکشن کا بوائیکاٹ آؤٹ کیا، ہم نے کتنے مظاہرے کیے چیف جسٹس کی آزادی کے لیے اور آزاد عدالتوں کے لیے، شخصیت کے لیے نہیں، ایک انسٹیٹیوشن کے لیے۔ تو جب ڈاکٹر طاہر القادری نے سب کو کہا کہ یہ الیکشن یہاں الیکشن سے چینج نہیں آ سکتا کیونکہ پروسیس بالکل کرپٹڈ ہے، اس کو پہلے ٹھیک کرو، تو ہمیں انہوں نے کہا کہ ساتھ ہمیں دعوت دی کہ یہاں آؤ اسلام آباد میں۔ ہمارے سب نوجوان آنا چاہتے تھے، لیکن ہم اس لیے نہیں گئے کہ ہم نے کہا کہ پہلی دفعہ آزاد عدالتوں کے نیچے الیکشن ہو رہا ہے، اور ہمیں فخر الدین ابراہیم پہ اعتماد تھا۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ طاہر القادری ٹھیک کہہ رہے تھے، کیونکہ جو ہوا الیکشن میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اتنی دھاندلی نہیں جس طاہر القادری ہے لوگوں، یہ طاہر